الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آنریبل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر عفان صاحب جو ڈیزگنیٹڈ ہے جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو ایلیویٹ کیا گیا ایز اے جج سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر قونی جج جسٹس محمد اشرف کاکڑ صاحب بھی ایلیویٹ ہوں گے نیولی چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان جسٹس اعجاز سواتی صاحب, جسٹس کامران مراقب صاحب, جسٹس ظہیر کاکڑ صاحب, جسٹس عبداللہ بلوچ صاحب, جسٹس نذیر احمد مانگو صاحب, جسٹس روزی خان بڑے صاحب, جسٹس اقبال احمد قاسی صاحب اور جسٹس شوکت علی رشانی صاحب, جسٹس ابو الحسن کریم صاحب, جسٹس عامر رانا صاحب, جسٹس علیمی صاحب اور رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ داؤد ناصر صاحب اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ٹریبونل کے چیئرمین اور ممبرز, ان کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا سن آف دا سوائل جو ہے, جیسے قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس جمال منتخب صاحب سپریم کورٹ میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ایک موقع ملا ہے کہ بلوچستان کی طرف سے ایک تیسرا پھولوں کا گلدستہ جسٹس نعیم اختر کی صورت میں کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی تمام وکلا تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان بار کونسل ہے, سندھ بار کونسل ہے, کے بار کونسل ہے, جہاں سے بھی کوئی ڈیسیجن آتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں وکلا کے نظریں جو تھی, عوام کی نظریں وہ بلوچستان ہائی کورٹ پہ پڑتی ہیں. کوئی بھی ڈیسیجن ہو, چاہے وکلا کی ہو یا ریفرنس میں ہو, ججز کی ریفرنس ہو یا کوئی اور مسئلے پبلک میٹر کے ہو, تو بلوچستان کی جوڈیشری کو جو ہے ان کی نظروں میں ہوتی ہے کہ بلوچستان سے کون سا ججمنٹ آتا ہے جس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد پھر کے پی کے ہائی کورٹ بار ہے جس کی بنیاد پر سیکنڈ نمبر پہ وہ آتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں نعیم اختر عفان صاحب کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے ایف جی پبلک اسکول کوئٹہ سے کی اور گورنمنٹ کالج کوئٹہ سے انہوں نے گریجویشن کی ہے اور بلوچستان یونیورسٹی سے اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس میں اور ایل ایل بی بلوچستان یونیورسٹی سے کی ہے. تو یہ ایک سن آف دا سوائل کے یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ بلوچستان کی جو تعلیمی انسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ بلوچستان سے ایسے کامیاب لوگ جو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں, سپریم کورٹ کی جوڈیشری میں شامل ہو جاتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو اب سامنے ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی, ویسے قانوناً تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ آج ریفرنس کا دن ہے. تو سب سے پہلے جب میں نے وہ سنبھالا, میں نے جو اس میں آیا پریکٹس میں آیا تو نعیم اختر عفان صاحب 2000 میں ہم نے اس سے کچھ سیکھی. ان کی جو آرگومنٹس ہوا کرتی تھی اس میں ہم بیٹھتے تھے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے. باقی تو کچھ باتیں انہوں نے ریگولیرٹی کی بات کی ہے, ٹیمپرمنٹ کی بات کی ہے, کمپیٹنسی کی بات جو بات کر رہے ہیں, تو ہم مثال دے کر کرتے ہیں کہ جسٹس نعیم اختر عفان کی جو کمپیٹنسی ہے, ٹیمپرمنٹ ہے اور اس کی ڈگنیٹی ہے, وہ وکلا اس کو اگر فالو کرے اور تمام بلوچستان کے وکلا اگر اس طرح کسی کو فالو کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وکلا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کل اسی میں سے کوئی جج بنے گا, ہائی کورٹ کا جج بنے گا اور سپریم کورٹ کا جج بنے گا. اس ہمارے لیے ایک منزل راہ ہے. اور انہوں نے 1989 میں سپریم ہائی کورٹ کا لائسنس لیا بلوچستان ہائی کورٹ سے, اور 2001 میں سپریم کورٹ کا لائسنس لیا بلوچستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور ایلیویشن بھی ہے 2011 میں ان کی بطور جج ایڈیشنل جج بلوچستان ہائی کورٹ کی, اور اس کی چیف جسٹس 2021 میں بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہوئی ہے. تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی جو ججمنٹس ہیں بلا خوف و خطر تمام پبلک میٹرز میں, ابھی گورنمنٹ کے بھی کچھ پریشر ہوتے ہیں, آگے پیچھے بھی پریشر ہوتی ہے, جہاں تک ہم نے ججمنٹ پڑھی ہے آنریبل جسٹس صاحب کی, ان کی ججمنٹ کے ساتھ کوئی بلا خوف و خطر کوئی بھی ڈیسیجن آئی ہے تو انہوں نے بلا خوف و خطر میرٹ کے مطابق فیصلے کیے ہیں.
بلکہ یہ نہیں بلکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تعریف کرنا چاہیے ہے لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام ججز کے ساتھ جو ایک ٹیم تھی چیف جسٹس کے ساتھ وہ ایک گلدستے کی شکل میں تھی اور ان کی ڈیسیجن جو تھی وہ ہم لاہور میں بھی لاہور کے ہائی کورٹ میں بھی بلوچستان ہائی کورٹ کی جو کیس لا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایسا کمپریسیو نوٹس ہیں جو ججمنٹ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. یہاں تک کہ سندھ ہائی کورٹ کے کام دیکھتے ہیں یا دوسرے کورٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی فالوور نہیں ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ رحیم اختر عفان صاحب بلوچستان بار کونسل کے ممبر بھی رہے, کمپنی جج بھی رہے اور اس میں این جے پی ایم سی کے ساتھ ان کی بھی وہ رہی اور دیگر چیئرمین کے ساتھ ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دے گئے سر. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وکلا کے ساتھ نیم اختر عفان صاحب کا جو رویہ تھا اس کی وکلا کے ساتھ اس کی ایشوز کے مسئلے آئے لیکن انہوں نے ایک آسان طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا جو کہ قابل تعریف ہے. اس میں ایک اور چیز تھا جو کہ بلوچستان بار کونسل کی طرف سے بار ووکیشنل ٹریننگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلان کیا تھا 2021-22 میں, تو اس میں جسٹس نعیم اختر عفان صاحب نے بلوچستان کی وکلا کے ساتھ جوڈیشل اکیڈمی میں بلکہ یہاں پہ بھی ہم نے ٹریننگ کروائی. ان کی جو لیکچرز تھی وہ وکلا کے لیے مشاورات تھی, ان کی رہنمائی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان پر ان کی گہری نظر تھی کہ کوئی کرپشن نہ کیا جائے, کوئی غلط کام نہ کیا جائے, کوئی غلط ججمنٹ نہ آ جائے. تو میرٹ کو انہوں نے پروان چڑھائی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ڈیسیجن ہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, کچھ ڈیمانڈز ہیں نئے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے ساتھ بھی ہماری یہ کچھ گزارشات ہیں اور جسٹس نعیم اختر عفان کے ساتھ چونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں تو کچھ ایشوز بلوچستان کے حوالے سے ہیں جیسے مسنگ پرسنز کی ہے, فورس مسنگ پرسن ہے. ہم بلوچستان کے چیف جسٹس نیولی اس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بابت تھوڑا سا توجہ دیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو قاضی فیض احسان صاحب ہیں, جسٹس جمال صاحب ہیں اور نیولی جو ہے نعیم اختر عفان صاحب جائیں گے تو بلوچستان کے حوالے سے اگر وہاں پہ کچھ گہری نظر رکھی جائے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ناجائز ہو رہا ہے گیس کی مد میں, بجلی کی مد میں یا مہنگائی کی مد میں یا کسی اور پبلک میٹرز کی مد میں, بے روزگاری کی مد میں, یہاں پہ تو کوئی سسٹم کسی کو ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن ہماری عوام کی, بلوچستان کی عوام کی 2 کروڑ آبادی ہے, وہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان کی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا آرڈر آتا ہے بلوچستان کی رہنمائی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بلوچستان بار کونسل, پاکستان بار کونسل اور دیگر صوبوں کے بار کونسل نے لائف پروٹیکشن ایکٹ جو پارلیمنٹ میں 2023 میں پاس کروایا, لائف ویلفیئر ایکٹ جو کہ تمام بلوچستان کی وکلا کے ساتھ, پاکستان کی وکلا کے ساتھ جو ناجائز ہوا کرتا تھا, اس لائف پروٹیکشن ایکٹ پر جو ہے عملی طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ہماری اس بابت بلوچستان کی وکلا کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ لائف پروٹیکشن ایکٹ اور لائف ویلفیئر ایکٹ کے مطابق جو ہے نا ہمارے نیولی جسٹس چیف جسٹس اور اس پر کچھ کام کرے تاکہ وہ جو لائف پروٹیکشن ایکٹ میں سیکشن 3 اور 4 کی حد تک اس کی وائلیشن ہوتی ہے, ویلفیئر کی ہوتی ہے. وکلا کا کوئی پینشن نہیں ہوتا ہے, وکیل کا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہے, لیکن اس کے حد تک اس کا کوئی نہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. حالانکہ لائف ویلفیئر ایکٹ موجود ہے ہمارے پاس, ہم نے MOU سینڈ کیے ہیں مختلف اسپتالوں سے, لیکن یہاں پہ بلوچستان میں وہ ٹریٹمنٹ ان کی نہیں ہو سکتی ہے دیگر صوبوں میں یا لاہور میں یا کراچی میں ہوتی ہے. تو میں بلوچستان بار کونسل کی طرف سے تمام وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ لائف پروٹیکشن ایکٹ پر آفیشلی طور پر گورنمنٹ کے طور پر اور بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے لوور جوڈیشری کو بھی ہدایت جاری کرے, ایک سرکولر جاری ہو کہ لائف پروٹیکشن ایکٹ پر جس وکیل کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے اس پر ہر آئے روز حملے کیے جاتے ہیں, اس کو مارا جاتا ہے, اس کے خلاف غلط FIR درج کی جاتی ہے. لائف پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا اگر اس کو بحال کیا جائے, کیونکہ یہی وکیل جو ہے نا وہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن یہی وکیل عدالت کی فوج کہا جاتا ہے. اگر عدالت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہی وکیل عدالت کے ساتھ لیگل فریٹرنیٹی ساتھ ہو کر اس کو مضبوط بناتی ہے, اس کی ججمنٹ کو فالو کرتی ہے.
تو اس کے ساتھ نیا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا اگر اس کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قاضی فیض صاحب اور نیولی جج سپریم کورٹ کا نیم اختر خان سے بھی ایک استدعا ہے کہ 8 اگست 2016 کا جو کمیشن رپورٹ تھا 6 اکتوبر 2016 کا قاضی فیض صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کو سپریم کورٹ نے پینڈنگ رکھا، جو کہ بلوچستان بار کونسل نے اس میں ریویو پٹیشن بھی فائل کی گئی، لیکن اس ریویو پٹیشن کو بھی فالو نہیں کیا گیا، اس کو بھی ڈسمس کر دیا۔ تو ہماری استدعا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان اور نیم اختر خان صاحب اس کو تھوڑا سا فالو کریں گے، کیونکہ یہاں پہ 56 وکلا شہید کیے گئے اور 103 زخمی کیے گئے، اس کی حد تک جب ہم اپنے وکلا کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو عوام کی نظروں میں کیا ہوگا؟ عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 56 وکلا کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کے جسٹس صاحبان نے کچھ نہیں کیا، چیف جسٹس پاکستان نے کچھ نہیں کیا، آپ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے لوگوں کو؟ عام لوگ کیا انصاف اس کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے کہ اس جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو ریفرنس کو ری اوپن کیا گیا، اسی طرح اگر 8 اگست کے جو ریفرنس تھا کمیشن تھا اس کو بھی ری اوپن کیا جائے، اور جو مجاز اتھارٹی جس کے خلاف جسٹس قاضی فیض صاحب نے کاروائی کرنے کا حکم دیا تھا اس کے خلاف آج تک کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی، لیکن وہ سوسائڈ ممبر ابھی تک یہیں پہ اسی علاقے میں قلعہ دیبا میں موجود تھے، ان کے نام کمیشن میں آ چکے ہیں، کوئی افغانستان سے نہیں آیا، کوئی اسرائیل سے کوئی دھماکہ کرنے نہیں آیا تھا، لیکن اس کے یہاں تک کوئی قانونی کاروائی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریمیسی آف لا اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم صرف وکیل نہیں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سیاسی لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ جب سپریمیسی آف لا کی ہم بات کرتے ہیں تو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک قدم کے فاصلے پر پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے نا جو ناجائز ہو رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ریگنگ ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آنکھیں بند کر کے اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی ہے۔ ہم استدعا کرتے ہیں بلوچستان بار کونسل کے تمام وکلا کہ اس حد تک ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی کچھ قانونی کاروائی کی جائے اور سپریم کورٹ میں بھی قانونی کاروائی کی جائے، جو پبلک میٹرز کے کیسز ہیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس نعیم اختر خان صاحب نے ATR میں کافی کام کیا، میں نے ان کی بایو ڈیٹا دیکھی تو اس پہ ATR پہ کافی کام ہوا ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ہمارے کورٹس میں وہ فالو نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نیولی جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کو ATR کو فالو کیا جائے تاکہ کیسز جو ہے نا وہ کم کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کمیشن جو رپورٹس ہیں، جوڈیشل کمیشن میں کچھ رولز ہیں، اس رولز بھی آج تک بلوچستان بار کونسل کو، تمام بار کونسل کو کچھ ریزرویشن تھی، اس میں بھی ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا ہے کہ اس رولز کے مطابق جو ہے کچھ امینڈمنٹ ایشوز ریفریم کیا جائے، لیکن اس حد تک بھی جو ہے نا کوئی خاموشی ہے، کوئی خاص پروگرس نہیں ہے۔ کچھ ہائی کورٹس کی ہیں، کچھ ایشوز ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہمارے نیولی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد ہاشم کاکڑ صاحب ہیں اور ہمارے سارے سن آف دا سویل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسائل جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ میں نے نوٹ کیا، اسی بات یہ ہے کہ فگر دیا میں نے، پہلی بار میری اسپیچ میں فگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم کم ہے، لیکن باتیں بہت زیادہ تھی کیونکہ پھر آپ میری باتیں نہیں سن سکیں گے۔